السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں کچھ ادارے اور شخصیات تاریخ کا حصہ ہوتے ہیں جو کچھ خدمات ان کے مقدر ہوتے ہیں وہ انجام دے کر تاریخ کے خاکستر میں دب جاتے ہیں، اور کچھ اللہ کی طرف سے تاریخ ساز بن جاتے ہیں جو صرف پھل نہیں دیتے بلکہ ان درختوں کو جنم دیتے ہیں جن سے پھل پیدا ہوں، جو صرف پھول نہیں دیتے بلکہ ایک پھلواری کو وجود میں لاتے ہیں، جو صرف روشنی نہیں ہوتے بلکہ ایسے چراغ روشن کر جاتے ہیں جن کی لو سے ہزاروں چراغ جلائے جاتے ہیں۔ ایسے ہی بافعیض شخصیات میں علامہ عبدالستار حمدانی مصروف کا نامی اسم گرامی بھی آتا ہے۔ یقیناً عبدالستار حمدانی ایک سمندر ہیں جس سے علم کی نہریں پھوٹتی ہیں، وہ ایک آفتاب جہاں تاب ہیں جس سے ہزاروں ستاروں کو روشنی ملتی ہے، وہ ایک شجر توبہ ہیں جس کے سایہ دار ٹہنیاں مشرق سے مغرب تک سایہ فکن ہیں۔ مناظر اہل سنت ماہر رضویات علامہ عبدالستار حمدانی المعروف مصروف برکاتی رضوی سربراہ اور بانی برکات رضا پور بندر کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اس امید کے ساتھ کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ علامہ عبدالستار مصروف حمدانی کا اسم گرامی عبدالستار اور آپ کے والد کا نام عبدالمجید اور دادا کا نام ابو بکر حمدانی ہے۔ آپ کی ولادت 5 جولائی 1949 کو پور بندر گجرات میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر سے ہوا۔ دنیاوی تعلیم 11ویں کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم میں عالم فاضل مفتی کورس میں نمایاں نمرات حاصل کیے۔ تمام مروجہ علوم و فنون کی تکمیل کے بعد محترمہ بشیرن کے ہمراہ مورخہ 17 نومبر 1974 کو رشتہ نکاح سے منسلک ہوئے۔ آپ کی 3 اولادیں ہوئیں جن کے نام یوں ہیں: محترم محمد شبیر، توصیف رضا اور ایک لڑکی جن کا نام رضوانہ ہے۔ حضور مفتی اعظم علیہ رحمت رضوان کے درخت اقدس پر بیعت کی اور حضور امین ملت سید محمد امین میاں، رفیق ملت سید نجیب حیدر، سید ملت حضرت سید آل رسول نظمی میاں اور دیگر صوفیاء و مشائخ سے آپ کو شرف خلافت و اجازت حاصل ہے۔ حضور سید العلماء حضرت مولانا عالم مصطفیٰ مار روی، حضور احسن العلماء سید شاہ مصطفیٰ حیدر حسن، پاسبان ملت علامہ مشتاق احمد نظامی، فقیہ ملت حضور مفتی جلال الدین امجدی، مفتی گجرات علامہ مفتی احمد میاں اور حضرت قبلہ محمد ابراہیم عرف ترکی باپو اور دیگر علماء و مشائخ کی فیض باصحبت سے آپ نے استفادہ فرمایا۔ آپ مرکز اہل سنت برکات رضا پور بندر کے بانی و سربراہ ہیں، ساتھ ہی دارالعلوم غوث اعظم، دارالعلوم غریب نواز اجیت پور کے انتظامی اور تعلیمی نگران بھی ہیں۔ نیز دارالعلوم غوث اعظم میں تخصص فی الرد اور فن مناظرہ کے طلباء کو آپ درس و تدریس کی صحبتوں سے بھی مالا مال فرماتے ہیں۔ علامہ عبدالستار حمدانی کی زندگی صرف اور صرف مسلک اعلیٰ حضرت کے فروغ سے وابستہ ہے، جہاں نہ دنیاوی طمع و حرص کا کوئی گزر بسر نہیں۔ آپ اپنا ذریعہ معاش کاروبار، تجارت و معدنیات کے آبائی پیشہ، اس کے علاوہ گورنمنٹ کنٹریکٹ، ایکسپورٹ امپورٹ وغیرہ جیسے پیشوں سے حاصل کرتے ہیں۔ آپ نے قوم مسلم کی فلاح و بہبودی کے لیے تن من دھن سے کوششیں کی ہے۔ آپ کی مسلک کے اعلیٰ حضرت کے فروغ و اشاعت میں قلمی، علمی، ادبی، تقریری، تحریری، جماعتی، تحریکی خدمات زمانے بھر میں عام ہیں۔ ممبئی سیریل حملوں کے الزام میں آپ نے ایک عرصہ جیل میں بھی گزارا، وہیں آپ نے تقریباً 7-8 کتابیں رقم فرمائی۔ ہمارے معلومات کے مطابق وہ کوڑ سے باعزت بری ہو چکے ہیں، اور جب سے آپ نے کوڑ سے رہائی پائی اس وقت سے جلسے جلوس ترک کر کے دینی اور علمی اور قلمی اور تحریری کام انجام دے رہے ہیں۔ عالم اسلام کی عظیم شخصیت اور خطابت کے بیتاج بادشاہ علامہ عبدالستار حمدانی مصروف وہ خوش قسمت شخصیت ہیں جو حق بات بیان کرنے، کہنے اور دوسروں کے دل و دماغ میں اتارنے کا فن جانتے ہیں۔ آپ کو بر صغیر میں ترجمان اہل سنت کی حیثیت حاصل ہے۔ آپ خطیب ہی نہیں بلکہ خطیب گر ہیں۔ آپ کی زندگی جہد مسلسل سے عبارت ہے، بچپن سے لے کر جوانی تک اور جوانی سے لے کر بڑھاپے تک آپ کی زندگی درس توحید، عشق مصطفیٰ اور مختلف فتنوں کے تعاقب میں گزری۔ آپ نے اب تک سینکڑوں کتابیں تصنیف فرمائی جن میں مومن کی نماز، مومن کی وفات، سر کٹاتے ہیں مردان عرب، غیر مقلدین اہل حدیث کا عقائد باطلہ، مسلمانوں کو کافر کون بناتا ہے، چاند کی گواہی، آسان تفہیم، بی بی نفیسہ کی کہانی، گستاخ رسول گروہ کے سکسی ملا،
اور نبوت کے جھوٹے دعوے دار اور قادیانی مذہب کہیں ان کہیں اعلیٰ حضرت بریلوی اور مولوی اشرف علی تھانوی نے ایک ساتھ دیوبند میں پڑھا تھا۔ بدعقیدہ منافقوں کے لیے مسجد میں داخلہ ممنوع، جلال مصطفیٰ گستاخ رسول کی شرعی سزا، نصاب تعلیم برائے دینیات، امام احمد رضا ایک مظلوم مفکر، کیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے، فن شاعری اور حسان الہند وغیرہ جیسی کتب آپ کی قلمی شاہکار ہیں۔ آپ خوش اخلاق، خوش مزاج، باغ و بہار طبیعت کے مالک اور زندہ دل و خوش مزاجی کے حسین مرقع ہیں، جس کی وجہ سے آپ ہر مجلس میں مرکز نگاہ ہوتے ہیں۔ مذہبی و سیاسی حلقوں میں آپ قابل احترام سمجھے جاتے ہیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت علامہ عبدالستار حمدانی صاحب کی عمر کو اللہ عمر خضر عطا فرمائے۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی آپ ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم۔